اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیز ساتھیوں، سورہ یوسف کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، آپ کی عفت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا۔ عام طور پر قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، وہ نبیوں کے قصوں کو یا پچھلی قوموں کے قصوں کو بیان کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ نصیحت حاصل کی جائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ان کے بچپنے سے لے کر ان کی وفات تک جو سارے مسائل پیش آئے ہیں، ہر ایک کا بہت ہی باریک بینی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، بہت باریکی کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس سورت کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ جتنے بھی اسٹوری بیان کی گئی ہے قرآن میں، اس میں سب سے بیسٹ ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی تھیں، جو آپ پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو آپ کو تسلی کے لیے یہ صورت اتاری کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اگر مکہ کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کو آزمائشوں سے گزارا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ستایا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ تو بہت واضح ہے۔ تو اس واقعے کے ذریعے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں کے خاندان سے ہیں۔ آپ کے والد بھی نبی ہیں، آپ کے دادا بھی نبی ہیں، آپ کے پردادا بھی نبی ہیں۔ آپ کے ابا کا نام حضرت یعقوب اور آپ کے دادا کا نام حضرت اسحاق اور آپ کے پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بہت ہی ممتاز خاندان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ حسین و جمیل بنایا تھا۔ معراج کے سفر پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین ہیں کہ پوری دنیا کا آدھا حسن آپ کو دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ حسن کو بانٹا تو آدھا حسن آپ کو دیا اور پھر پوری دنیا میں اس آدھے حسن کو تقسیم کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت رہے ہوں گے۔ آپ کے بھائی آپ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ مجھے ایک سورج ہے جو کہتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ابا کو بتایا، نبی تھے، سمجھ گئے خواب کا مطلب، لیکن آپ نے بتلایا کہ اپنے بھائیوں سے تذکرہ مت کرنا۔ غور کیجیے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف سے کیا کہا؟ اس خواب کا تذکرہ اپنے اور بھائی جو تمہارے ہیں 11 ان سے مت کرنا، ورنہ وہ تم سے جلیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی کا بھائی سے جلنا یہ کوئی بہت عام بات نہیں ہے، ملامت کی بات نہیں ہے۔ نبی کے بیٹے جلتے رہیں آپس میں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی،
لیکن بہرحال ان لوگوں کا پارا چڑھتا رہا کہ نہ یہ ابا بہت مانتے ہیں ان کو، ناانصافی کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، یوسف کو بہت مانتے ہیں، ان کی محبت کو چھڑانا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانہ سے لے کر اس کو لے گئے کھلوانے کے لیے، اور پھر وہاں جھوٹ موٹ کا بہانہ بنا کر کہا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس کے بعد پھر اپنے ابا کے پاس آئے، پوری کہانی سنائی۔ ابا سمجھ گئے کہ یہ سب کیا ہے، غلط بات ہے۔ آپ نے کہا اب صبر ہی بہتر ہے۔ بھائیوں نے اس کو یہ کیا کہ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ایک قافلہ آیا، قافلہ گزرا، تو جب وہ قافلہ پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کے اوپر آ گئے۔ تو جو آدمی ڈول ڈال رہا تھا اس نے کہا رے میں تو پانی نکالنا چاہ رہا تھا، یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، اب میں اس کو بیچوں گا۔ چنانچہ وہ قافلہ مصر جا رہا تھا اور وہاں گئے، ان کی بولی لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ قیمت دے کر جو مصر کا وزیر خزانہ تھا اس نے خرید لیا۔ اب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، جو عزیز مصر قرآن نے جس کا نام کہا ہے وہ گویا کہ وزیر خزانہ تھا۔ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اتفاق سے اس نے اپنی بیوی اس کے سے کہا جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اس سے کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کرنا اور بہت زیادہ عزت سے پیش آنا، ان کو تکلیف مت دینا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنے بیٹا بنا لیں، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعد میں کام آئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے رہے، بڑھتے رہے، اب جوان ہوئے۔ جب جوان ہوئے اور آپ کو حسن دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اب جو زلیخا تھی اس نے غلط نیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جوڑے ڈالنا شروع کیا اور اپنی طرف قریب کرنے کے لیے، گناہ کا کام کروانے کے لیے طرح طرح سے حربے اپنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بننے والے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنانا چاہتا ہے بچپن ہی سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، انسان اور نبی میں اس معنی میں فرق ہوتا ہے کہ نبی اللہ کی حفاظت میں 24 گھنٹے رہتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال برائی کا آیا اور وہ اس پر عمل کرنا چاہا کہ فوراً اللہ کی وحی آ گئی، اللہ نے تنبیہ کر دیا نہیں تم یہ کام نہیں کرنا ہے، تم کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے۔ تو جو آدمی آئیڈیل بنے اس کو بے داغ ہونا چاہیے، اس کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، اس کی سیرت اچھی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق اچھے ہونا چاہیے، ورنہ لوگ ان کو تانے دیں گے تم آئے ہو میرے پاس تقریر کرتے ہو، خود تو حال تو یہ ہے تمہارا۔ اس لیے بہت پاک صاف ہوتے ہیں نبی۔ بہرحال یہ یہاں سے ہوتے ہواتے بہت معاملہ بگڑ گیا، یہاں تک کہ اس نے بہت پوری کوشش کر لی، ادھر بھی حسن ہے ادھر بھی حسن ہے، زلیخا بھی بہت خوبصورت تھی، اور وہ جوانی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی مکمل طور پر رجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن ایسا کیا کہ اپنے کمرے میں بلایا، کمرہ لاک کر دیا اور غلط کام کرنے کے لیے مکمل تیار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، جب آپ کسی گناہ میں پھنسیں تو یا کسی مصیبت میں پھنسیں تو آپ کو بہرحال تدبیر کرنی ہے۔ اب اگر حضرت یوسف سمجھتے کہ یہ تو اتنے لوکر پہ لوکر ہیں، کمرے پہ کمرے ہیں، سارے کمرے کو بند کر دیا ہے، مجھے 7 کمروں کے اندر رکھا ہے اور میں کیسے بھاگوں گا، کوئی راستہ نہیں ہے، میں چلو جو یہ کہتی ہے بات مان لیتا ہوں، تو پھر ہو سکتا تھا گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، غلط کام کرنے کے لیے مکمل مجبور کیا، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے۔ خدا کی مدد یہ ہوئی کہ سارے دروازے کے پٹ خود بخود کھلتے ہوئے چلے گئے، اور جیسے مین دروازے پر جاتے ہیں کہ زلیخا کا شوہر جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ دونوں دوڑ رہے ہیں تو بہت ناراض ہوا۔ اب یہاں پر عورت کی چال دیکھیے، اس نے فوراً بات بنائی اور اپنے شوہر سے کہنے لگا اس غلام کی کیا سزا ہوگی جو آپ کی بیوی پر کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے، الٹے چھوڑ کوتوال کو ڈانٹے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، وہ عزیز جو تھا بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہے کہ تمہیں کوئی گواہی پیش کرنا پڑے گا، بہرحال تو بیوی کی مانے گا وہ، لیکن کوئی گواہی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو دودھ پیتا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں بلوایا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر کہا اے یوسف پریشان مت ہو، میں نے تمہاری گواہی کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ زلیخا ہی کے خاندان کا ایک بچہ جو دودھ پیتا ہوا تھا، 1.5 سال کا 1 سال کا بچہ تھا، اس کو لایا گیا اور وہ اس بچے نے گواہی دی، اور بہت ہی عقل مندی کی گواہی دی کہ یوسف بری ہیں اور یہ زلیخا جھوٹی ہے۔ اس نے کہا یوسف کا کرتا چیک کیا جائے، اگر یہ کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور وہ سچی ہے، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی پیچھے سے بھاگے گا آدمی بچ کر، تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی تو پیچھے سے کپڑا پکڑ کے کھینچے گا نا۔ تو دیکھا گیا تو اس بچے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے یقین کر لیا، اپنی بیوی کو تنبیہ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تم اسے معاف کر دو۔ یہ معاملہ تو ہو گیا، اب زلیخا کی بہت رسوائی ہو گئی، بہت زیادہ رسوائی ہو گئی، شہروں میں چرچا ہو گیا وہ کیسی ہے جو غلام پریج گئی ہے اور ان کو اپنے ساتھ قریب کرنے کے چکر میں ہے۔ زلیخا نے کہا اچھا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں جس پر فریفتہ ہوں، جس پر عاشق ہوں، ایسا ہی ہے کوئی عام آدمی ہے؟ چنانچہ اس نے ڈینر کا انتظام کیا، بہت اعلیٰ پیمانے پر اس نے شاہی دسترخوان لگوایا، اور جو شہر کے معزز خواتین سب تھی، بڑی اچھے خاندان کے سب کو بلوایا، اور جب سب ریڈی ہو گیا حضرت یوسف کو خود بھی پتہ نہیں تھا، فوراً کہا یوسف باہر آؤ، کمرے میں آؤ۔ جب آئی اور حضرت یوسف کا جب ان لوگوں نے حسن دیکھا تو سب کے سب شزدر رہ گئی، حیرت میں پڑ گئی، اور جو اس کے ہاتھ میں چاقو تھا پھل کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا نے کہا دیکھا تم سمجھ رہی تھی کہ میں ویسے ہی عاشق ہوں، اب تم لوگوں کا اپنا حال دیکھو کیا ہوا۔ اب یہ موقع ہے، تو اب یہ جتنی بھی خواتین آئی تھیں وہ اور زلیخا خود مل کر اب یہ کہہ رہی ہیں یوسف سے میری بات مان لے، اور زلیخا کی بات مان لو، ان کی خواہش کو پوری کر دو، ورنہ پھر تم جیل میں جاؤ گے۔ جب یہ مرحلہ آیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کیا دعا کی؟ قال رب السجن احب الی، اے میرے پروردگار جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ کی بنسبت جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور اے میرے رب اگر آپ نے مجھے ان کی چالوں کو دور نہ کیا مجھ سے تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لیا حضرت یوسف کی، اور ان عورتوں کی مکاریوں کو ان سے پھیر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ انسان جب کسی مصیبت میں پھنسے اور اسے یہ دیکھنا ہے، مقابلہ کرنا ہے کہ جس مصیبت میں ہم ہیں، خاص طور پر گناہ کا جب موقع ہو، تو ایسے موقع پر وہ اللہ پر نگاہ رکھے، تنہائی میں ہو تب بھی، جلوت میں ہو تب بھی اللہ پر نگاہ رکھے کہ نہ اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اگر ہم نے گناہ کا کام کر لیا، یہ چند منٹوں کی لذت ہے، اس کے بعد تو دائمی ہم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گناہ کا موقع خود آ رہا ہے۔ ہم لوگ تو گناہ کے موقع ڈھونڈتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن یہاں موقع خود ہے ان کے پاس، ہر طرح کا حسن ہے، لوگوں کا پریشر ہے، عورتوں کا پریشر ہے، اس کے باوجود بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ نہ۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں بہت متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تکبر سے پیش نہیں آئے، اللہ سے لو لگائے۔ نبی ہونے کے بعد اللہ سے لو لگائے کہ اے میرے رب اگر آپ نہیں بچائیں گے، آپ ہمیں ان عورتوں کی مکاریوں سے اگر نہیں بچائیں گے تو ممکن ہے کہ میں غلط کام کر بیٹھوں، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، انسان ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے، آپ ہی بچانے والے ہیں۔ تو جب ایسے موقع پر کبھی ایسا موقع ہو جہاں پر گناہ کا خطرہ ہو رہا ہو تو پھر ایسے موقع پر فوراً آپ اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، تقویٰ کا دامن اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے بچا لیں گے۔ رمضان کے مہینے میں جو ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے، اسی تقوی کی کروائی جا رہی ہے کہ تم خلوت میں رہو، پانی مت پینا، اکیلے میں رہو، بھوک پیاس ہو برداشت کرنا، تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، بچنا ہے۔ تو جب تم حلال چیز سے بچ رہے ہو تو جو حرام چیزیں اس سے تو تمہیں اور بچنا چاہیے۔
جب اللہ نے کہہ دیا تم کو پانی نہیں پینا ہے، اللہ نے کہہ دیا تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، بیوی سے قریب نہیں ہونا ہے چند گھنٹوں کے لیے، اور افطار کے بعد سب تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے، تو اب بتائیے کہ جس رب کے کہنے سے ہم نے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، وہ رب کہتا ہے جھوٹ مت بولو، پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وہ رب کہتا ہے چوری مت کرو، پھر چوری کیوں کرتے ہیں؟ وہی رب تو کہتا ہے کہ ماں باپ کو مت ستاؤ، وہی رب تو کہتا ہے دوسروں پر ظلم نہ کرو، وہی رب تو کہتا ہے کہ دوسروں بے ایمانی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، تو آخر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارا اللہ ڈبل ہے کیا؟ جب ایک ہی اللہ ہے تو ایک اللہ کی بات ہم مان رہے ہیں ایک بات، اور اسی اللہ کی دوسری بات نہیں مان رہے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو اسی تقویٰ کی تعلیم دی جاتی ہے اس مہینے کے اندر، تاکہ ہم لوگوں کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائیں، ہر اس کام سے بچائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ یاد رکھیے تقوی کا مطلب ہی یہی ہے۔ تقوی کا مطلب بہت زیادہ نماز نہیں پڑھنا، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوب روزہ تہجد پڑھیں، خوب نماز پڑھیں، خوب تسبیح کریں، یقیناً یہ بھی اچھی بات ہے۔ تقوی کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام آپ کرنے جائیں تو دیکھ لے کہ میرا اس کام کرنے سے میرے رب کا کوئی حکم ٹوٹے گا تو نہیں۔ تو اگر کوئی آپ کے رب کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اس کا خیال رکھنا ہے، یہی تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد ضرور ساتھ آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔